جہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے صحابہ تھے ان میں سے یہ ہستی بھی تھی۔ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 163 روایات نقل ہیں۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہمارا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، چونکہ 22 رجب کو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے حضرت امیر معاویہ اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، ابتدا کرتے ہیں تمام صحابہ کرام کے حوالے سے۔ جیسا کہ قرآن پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اور جس طرح اسلام کے باقی ارکانوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جو قوانین بنا کر بھیجے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے دکھائے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں تھے۔ ان احکامات کو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کر کے دکھایا ہے۔ اس وجہ سے اب صحابہ کرام کے درمیان جو اجتہادی خطاؤں کی وجہ سے کچھ تلخیاں پیش آئی ہیں، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ ان کے اندر کیا حکمت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو جنگ جدال وغیرہ ہوئے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر صحابہ کرام کے اوپر وہ حالات نہ آتے، اور آج ہمارے اندر وہ حالات آتے کہ لوگ اعتراض کرتے کہ یار یہ ہم سے پہلے صحابہ گزرے ہیں، ان پر یہ قوانین نافذ نہیں ہوئے ہیں، آج ہم پر کیوں نافذ کیے جا رہے ہیں؟ تو اس اعتراض کو دور کرنے کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام سے اس طرح کی خطائیں صادر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان پر سزائیں بھی نافذ ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے ایک دلیل کے طور پر اللہ نے پیش کر کے دکھایا ہے کہ جی آپ سے پہلے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز ہوئی تھی، اور ان کے بدلے میں ان پر یہ سزائیں نافذ ہوئی تھی۔ اب ہمارے پاس جو صحابہ کرام کی تاریخ کی باتیں ہیں، میں قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تاریخ کی جو باتیں ہیں، جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، جس کو مورخین کہا جاتا ہے، اب ان کی ہر بات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ جس دور کے اندر وہ مورخین رہتے تھے وہ فتنوں کا دور تھا۔ یہ فطرتی بات ہے کہ انسان جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو فرقے ہیں، جو جماعتیں بنتی ہیں، لازمی ذہنی طور پر ان کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو ان میں جو مورخین ہیں تو وہ ذہنی طور پر کسی کی طرف وہ مائل تھے۔ اب جن کے ساتھ ان کی دلی محبت تھی، ان کے حق میں ایسے الفاظ لائے ہیں،
ان کی کہانیاں، ان کے قصے ایسے الفاظوں کے ساتھ لکھ کر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو دلی طور پر ہمارے دلوں کے اندر ان ہستیوں کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ وہ فطرتی طور پر بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، ان کے شان میں ایسے الفاظ لائے ہیں کہ جب ہم ان الفاظوں کو، ان تاریخ کو پڑھتے ہیں تو فطرتی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر کدورت اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو مورخین تھے وہ ان میں سے اکثر اللہ والے نہیں تھے، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثر اللہ والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کی بات یقین نہیں ہو سکی۔ نمبر 3، ان مورخین میں سے کچھ سادے قصے کے مورخین تھے کہ جو بھی ان کے پاس آ جاتا ان کے سامنے ایک بات بیان کرتا کہ یہ بات ہے، تو وہ بغیر تحقیق کے ان کے حق میں لکھتے تھے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بغیر تحقیق کے اس آدمی جو اس کے پاس آیا ہوا تھا اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو تاریخ کے اندر شامل کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی ایسی تاریخی بات ہو جس کی وجہ سے فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، کوئی تاریخی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے مسلمان بدزن ہو رہا ہو، تو ایسی بات تاریخ کی جو بات ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے بندہ سبق حاصل کر سکتا ہے، محبت بڑھتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، تو ایسی بات اگر کوئی بیان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ اب صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، آپ میں سے جو بھی کسی صحابی کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اب آتے ہیں کہ دو فریقوں کے درمیان جب کوئی تنازع ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ان کے درمیان وہ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے جو مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے ان دونوں فریقوں سے افضل ہو۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اتنا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں صحابہ کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی میں نہیں ہوں، جبکہ میں اٹھو پھر صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کروں۔ نمبر 2، دو فریقوں کے درمیان وہ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے کسی نے اس کو بلایا ہو کہ آؤ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اب ہم میں سے کسی صحابی نے نہیں بلایا۔ نمبر 3، دو فریقوں کے درمیان وہ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جو موقع بحال وہاں پر موجود ہو، تو ہم میں سے کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت، بلکہ میں یوں کہوں کہ علماء کرام نے ہمیں کچھ ارکان بتائے ہیں کہ ان پر ایمان لانا لازمی ہے، لیکن ان کے بارے میں قیل قال کرنا، ان کے بارے میں نکتہ چینی کرنا، ان سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہمیں وہاں پر سکوت، خاموش رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کے بارے میں ہم سے اللہ پوچھیں گے اور نہ وہ اس کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر اٹھے اور بات اور تحقیق شروع کریں۔ یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کو نہیں چاہیے کہ ان مسائل کے اندر پڑ جائے۔ اور دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ اللہ رب اس پر تو سب لوگوں کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کراموں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے، اس کے باوجود اپنے محبوب کو ایسے یاروں کا انتخاب کیوں کرے گا کہ وہ نعوذ باللہ نبی کے بعد پھر وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، یا خطا ان سے کوئی ایسے کام وہ ان سے صادر ہوتے ہیں کہ جو ان کے شان کے خلاف ہے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب جو ہمارے پاس جس ہستی کے بارے میں جو بھی بات پہنچی ہے، تاریخی بات، ان کے بارے میں ہمیں یہ حکم ملا ہے، یہ
درس دیا گیا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی باتوں پر خاموش رہیں۔ اور آخری بات جس کے بارے میں اللہ جل شانہ خود فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطیاں یا کوئی خطائیں ہوئی بھی ہو تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور جہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے صحابہ تھے ان میں سے یہ ہستی بھی تھی۔ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 163 روایات نقل ہیں، اور یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے، اور حتیٰ کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو حکم دیتے کہ جاؤ آ جاؤ اس کو لے لو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں فرماتے تھے کہ اے اللہ معاویہ کو حساب اور علم عطا فرما، یا اللہ معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر یہ معاویہ موجود ہوگا تو آپ کے اندر قتل اور غارت نہیں ہوگی، جب یہ آپ دنیا سے چلا جائے گا تو آپ کے سر جو ہے وہ آپ کی سینوں کے اوپر رکھے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اور کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کا کسرا ہے۔ کسرا جس طرح کہ ہمارے اس دور میں امریکہ ہے، یورپ ہے، طاقتور ملک ہے، اسی طرح اس دور میں یہ قیصر اور کسرا وغیرہ یہ طاقتور قسم کے ملک تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت قریب سمجھتے تھے، اور وہ ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرمایا کرتے تھے۔ اور خاندان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اور اس رشتے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے لگتے تھے۔ اور اس کی جو والدین تھے، باپ کا نام ابو سفیان تھا اور والدہ کا نام ہند رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ تو یہ بھی باقی صحابہ کراموں کی طرح شروع ابتدائی اسلام میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ جب بھی آپ کو بھی ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ جس میں کسی ہستی کی بھی حقارت ہو، اس پر کبھی بھی عمل نہ کرے اور کبھی اس بات کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں پھیلائیں گے تو ہمارا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائیں۔ تو اس وجہ سے اسلام کے بہت سارے ارکان اور بھی ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھائی ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کے بارے میں قیل قال نہیں کرنا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔